بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، اعمال میں کوشش کرو، جلدی جلدی اعمال کرو، آگے بڑھو اعمال میں، سبعاً 7 چیزوں کے آنے سے پہلے، وہ 7 چیزیں کہ جن کا انتظار ہے تمہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال کو جلدی جلدی کرو، کوشش کرو کہ اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں انتظار ہے اس فقر کا کہ جو بلا دینے والا ہے، او غنى مطغیا، یا اس مالداری کا کہ جو سرکش کرنے والا ہے۔ فقر کی حالت میں آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے باغ دوڑ میں کہ اس کو کہیں سے رزق لقمہ عیش مل جائے، جس کی وجہ سے پھر اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے نیک اعمال کرنا۔ اور کبھی غنا مالداری آدمی پر آ جاتی ہے، بہت مالدار ہو جاتا ہے، وسائل اور اسباب اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے کتابوں میں وہ بزرگوں سے سنا فرماتے ہیں کہ جتنے وسائل زیادہ اتنے مسائل زیادہ، تو اس کے وسائل اور مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں کہ پھر اس کو اعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور مرضاً مفسدہ، یا بیماری ایسی کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اس کا حالت خراب ہو جائے، فساد اس کے بدن میں آ جائے، اب اس کے بعد وہ اعمال کرنا بھی چاہے تو اعمال کرنے کی فرصت اس کو نہ ہو، کر نہ سکے۔ او حرمن مفندا، یا وہ بڑھاپا کہ جس سے عقل ختم ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی بہت نیک اعمال کرنے کا چاہے گا لیکن اس سے اعمال ہوں گے نہیں، عقل کام نہیں کرے گا۔ او موتن مجہزہ، یا اس موت کا انتظار ہے کہ جو سب کچھ کو ختم کرنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ او الدجال، یا پھر دجال کا انتظار، فشر غائب ينتظر، بہت برا غائب چیز ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ او الساعہ، یا پھر قیامت کا انتظار ہے، فساعۃ ادھا و امر، قیامت جو ہے یہ بہت سخت ہے اور بہت تلخ ہے۔ تو گویا ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے، ان 7 حالات کے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال کی کوشش کرو۔ 8ویں روایت ہے عنہ رضی اللہ عنہ، اسی ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کہا۔ یہ بہت پیاری روایت ہے، اس کو تو ضرور یاد کیا جائے۔ لأعطین هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، میں ضرور بے ضرور یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اسی کے ہاتھوں اللہ جل جلالہ فتح نصیب کریں گے ایمان والوں کو۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما احببت الامارۃ الا یومئذ، فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے امارت اچھی نہیں لگی مگر اسی دن مجھے اچھی لگی، میرا دل چاہا کہ آج مجھے امیر بنایا جائے اور یہ جھنڈا مجھے دیا جائے۔ فتساورت لہا، میں تھوڑا اونچا کھڑا ہو گیا اپنے پنجوں کے بل، رجاء ان ادعا لہا، اس امید پر کہ میں اس کے لیے بلایا جاؤں، مجھے کہا جائے کہ عمر آ جاؤ، اس جھنڈے کو لے لو اور تم اس لشکر کو لے کر خیبر روانہ ہو جاؤ۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بلا لیا۔ فاعطاہ ایہا، اور یہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر دیا، ان کو دے دیا اور کہا کہ اس کو لے کر تم لشکر کو لے جاؤ۔ وقال، اور فرمایا، امشی، اب یہ روانگی کی ہدایات ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت جب چلتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو روانگی کی بات ہوتی ہے کہ کیسے جائیں، کہاں سے کیا کرنا ہے، تم نے آداب کیا ہے جانے کے، یہ ان کو بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر واپس آتے ہیں تو واپسی کی بات بھی ہوتی ہے، مقام پہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری روایات سے ملتی باتیں ہیں کہ جو مختلف احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ فرمایا کہ اب روانگی کی بات، فرمایا کہ امشے، تم چلو، ولا تلتفت، مڑ کر نہ دیکھنا، پیچھے نہ ہٹنا، حتی یفتح اللہ علیک، حتیٰ کہ اللہ پاک آپ کو فتح نصیب کر دے۔ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا اتباع بھی دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں، فسار علی شیئا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر چلے، ثم وقف، پھر رک گئے، ولم یلتفت، یہ عجیب لفظ ہے، فرمایا ولم یلتفت، پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا، آگے جس طرف رخ تھا اسی طرف رخ کر کے اپنی جگہ ٹھہر گئے، رک گئے۔
پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا کہ حضور نے مڑنے سے منع کیا ہے، فرمایا کہ تم نے چلنا ہے اور مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اللہ پاک نے آپ کو فتح دینی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت تھی۔ فصرخ، پھر اس نے اونچی آواز سے چیخ ماری اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علی ماذا اقاتل الناس، میں کس بات پر لوگوں سے لڑوں؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فرمایا ان سے تم لڑو حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دے دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا، اگر انہوں نے یہ کہا، ایسا کیا، فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ پھر انہوں نے آپ سے اپنے خون کو بھی اور اپنی مالوں کو بھی بچا لیا، الا بحقها، مگر اس کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فتصور، تو ایک لفظ آیا تھا ہو بالسین المحملہ، یعنی سین کے ساتھ ہے، شین کے ساتھ نہیں ہے۔ ای وثبت متطلعا، فرمایا کہ میں نے یوں چھلانگ مارا کہ تھوڑا اونچا دکھائی دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکار لے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے رسول سے بھی محبت۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو بھی اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ان سے محبت، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ علی سے ایمان والا محبت کرے گا اور علی سے نفرت وہ منافق شخص کرے گا، کہ جو نفاق کا شکار ہو، نفاق کا مرض ہو اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے بغض اور نفرت ہوگی۔ تو اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بطور خاص محبت اللہ سے مانگنی چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان کی محبت، اہل بیت کی تمام سادات کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آگے بابٌ فی المجاہدہ، مجھے نہیں لگتا کہ آج اس کو پڑھ لیں، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مستقل درس بنا کر اس کو پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔